بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر مالدار مردوں پر جس طرح اپنی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، بعینہ ہی اسی طرح نابالغ لڑکے اور لڑکیوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، مستحب اور سنت نہیں ہے بلکہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر نابالغ اولاد مالدار ہے، اگر نابالغ اولاد مالدار ہے تو باپ پر اپنے مال سے صدقہ فطر ادا کرنا فرمایا لازم نہیں ہے، بلکہ نابالغ اولاد کے مال سے دے سکتا ہے۔ اگر مالدار نہیں تو اپنے مال سے دینا واجب ہے، یعنی اگر نابالغ اولاد جو ہے وہ مالدار نہیں ہے، پھر والد جو ہے وہ اپنے مال سے صدقہ فطر ادا کرے گا۔ بالغ اولاد کی طرف سے، پہلے بات تھی نابالغ کی، اب بالغ اولاد کی طرف سے باپ پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ اولاد بالغ ہے، نابالغ نہیں۔ بالغ اولاد کی طرف سے باپ پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں ہے، باقی ادا کر دیں گے تو ان پر یہ احسان ہوگا۔ ہاں، اگر بالغ لڑکا صاحب نصاب نہیں ہے تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کر دے۔ اگر کوئی بالغ لڑکا یا لڑکی مجنون ہو تو اس کی طرف سے اس کا والد صدقہ فطر ادا کرے۔ اگر باپ مر گیا تو دادا باپ کے حکم میں ہوتا ہے، لہذا اگر نابالغ پوتا یا پوتی مالدار نہیں تو دادا اپنے مال سے ان کا صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اسی طرح بیوی جو ہے، اگر بیوی مالدار صاحب نصاب ہے تو صدقہ فطر ادا کرنا اس پر واجب ہے، شوہر پر نہیں ہے۔ اگر بیوی بذات خود مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، ٹھیک ہے نا، تو صدقہ فطر خود ادا کرے گی۔ اگر شوہر بیوی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دے گا تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا اور بیوی پر احسان ہوگا۔ کس کا؟ خاوند کا احسان ہوگا۔ ہمارے یہاں چونکہ بیویاں کماتی نہیں ہیں، اس لیے عام طور پر صدقہ فطر شوہر ادا کرتا ہے۔ اگر شوہر ادا نہیں کرے گا تو بیوی کے لیے اپنا صدقہ فطر ادا کرنا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا، ضروری ہوگا۔ اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ آگے مسئلہ ہے تیل لگانا۔ بعض ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا روزے کی حالت میں تیل لگا سکتے ہیں؟ فرمایا روزے کی حالت میں دن میں پورے جسم پر تیل لگانا جائز ہے، اس سے روزے میں کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ اسی طرح بعض پوچھتے ہیں کہ ٹوتھ برش، تم کیا بولتے ہو؟ ٹوتھ پیسٹ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بہرحال روزے کی حالت میں یہ ٹوب وغیرہ، یہ برش وغیرہ یا دوائی وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ فرمایا استعمال کرنا، یہ حلق میں اس کے اثرات چلے جاتے ہیں، حلق میں اثرات جانے کے شک کی وجہ سے مکروہ ہے۔ روزے کی حالت میں تم ٹوب برش نہیں ادا کر سکتے، کیونکہ اس کی مین وجہ یہی ہے، جب تم ٹوب برش ادا کرتے ہیں اپنے منہ میں دانتوں کو تو اس کے اثرات جانے کا خدشہ ہوتا ہے، لہذا جب روزہ افطار کر دیں، افطار کرنے کے بعد پھر تم اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ اگر اس کے کچھ ذرے حلق کے اندر چلے گئے تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ روزے کی صورت میں، روزے کی حالت میں اس طرح کی چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے، خواہ وہ دوائی ہے یا کوئی پاؤڈر استعمال کرتے ہیں، دونوں صورتوں میں روزے کی حالت میں یہ ٹوب برش استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگ سگریٹ کی بجائے حقہ استعمال کرتے ہیں۔ فرمایا روزے میں حقہ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، صرف قضا لازم آتی ہے، کفارہ نہیں۔ ہاں، اگر روزہ دار نے حقہ کو نفع بخش سمجھ کر پیا تو قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ جو لوگ حقہ پینے کے عادی ہیں، اگر وہ رمضان کے روزے کی حالت میں
قصدن یعنی جان بوجھ کر حقہ پئیں گے تو ان پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے۔ اگر کوئی شخص حقے کا عادی نہیں ہے لیکن کسی فائدے کے پیش نظر رمضان کے روزے میں قصدن حقہ پیا ہے، جان بوجھ کر حقہ پیا ہے، تو روزہ فاسد ہو گیا، قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ روزے کی حالت میں آدمی کو احتیاط کرنی چاہیے، ہر چیز کا خیال کرنا چاہیے، اور روزہ بہت بڑی چیز ہے، ہم اس روزے کی جتنی تعریف کریں اتنی کم ہے۔ فرمایا اگر کوئی آدمی روزہ یعنی ماہ رمضان کا روزہ ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، فرمایا پھر پوری زندگی اس روزے کی قضا کرتا رہے، پوری زندگی روزے رکھتا رہے، پھر بھی جس روزے کا ثواب ماہ رمضان کے اندر ملتا ہے، اگر پوری زندگی روزے رکھتا رہے پھر بھی اس رمضان کے روزے کے ثواب کو پھر بھی نہیں پہنچے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح ان چیزوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔